السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موجودہ دور میں کسی کو دنیا کا اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے تو وہ غرور میں ڈوب جاتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کے بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ روپ بدل جاتا ہے، وہ چلتا ہے تو سینہ چوڑا کر کر چلتا ہے، بولتا ہے تو اکڑ کر بولتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے حاکم کا ذکر کریں گے جس کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت پڑی رہتی تھی، قیصر و کسریٰ کے تاج اس کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ ایسے حاکم کا آج ہم آپ کے سامنے ذکر لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب بھی کسی عادل بادشاہ کا، عادل حاکم کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج ہم ایسے حاکم کی حکومت کا ایک واقعہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس علم پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس مسائل پہنچ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر نکل گئے تو ہم نے ایک دور جگہ پر دیکھا کہ وہاں آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید وہاں کوئی قافلہ آ کر رک گیا ہے اور وہ رات ہونے کی وجہ سے شہر میں داخل نہیں ہوا ہے، چلو اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور اس کے رات کو رکنے کا انتظام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے ایک چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور اس ہانڈی میں، اس دیگچی میں اس نے پانی بھرا ہوا ہے، پاس میں اس کے بچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، وہ بلک رہے ہیں۔ حضرت نے معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہ بچے بھوک کی طلب سے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس دیگچی میں پانی ہے، میں نے اس لیے اسے چڑھا کر رکھا ہے کہ یہ بچے مطمئن رہیں اور مطمئن رہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے یہ سو جائیں۔ اور پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے یہاں ہی فیصلہ ہوگا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، وہ ہمارے حاکم بنے بیٹھے ہیں اور میری خبر تک نہیں لیتے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ایسا نہ کہو، عمر کو کیا معلوم کہ تم کس حالت میں ہو۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرا حاکم ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا امیر ہے، اور اسے یہ بھی خبر گیری نہیں کہ میں کس حالت میں ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پیچھے لوٹے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے لے کر واپس گھر پر لوٹ آئے اور بیت المال میں سے ایک بورے میں کچھ کھجوریں بھریں، کچھ چربی بھری اور کچھ گندم گیہوں بھرے اور کچھ دینار بھرے، لہذا آپ نے پورا بورا بھر لیا اور فرمایا کہ یہ بورا میری پیٹھ پر لاد دو۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے دوبارہ اصرار کیا، امیر المومنین میں لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے حکم فرمایا نہیں، میری پیٹھ پر لاد دو۔ جب میں نے 2-3 مرتبہ اصرار کیا تو آپ نے غصے میں فرمایا کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یقیناً اسے مجھے ہی اٹھانا ہے، یہ میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے آپ کی پیٹھ پر لاد دیا۔ آپ اسے لے کر تیز رفتار میں اس عورت کی طرف گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس دیگچی میں کچھ کھجوریں ڈالیں، کچھ گندم ڈالی اور کچھ چربی ڈالی۔ پھر آپ نے چولہے میں پھونک ماری اور میں آپ کی داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
چنانچہ وہ ایک حریرہ سا تیار ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال کر انہیں دیا۔ وہ پیٹ بھر کھا کر کھیلنے لگے۔ آپ نے بچا ہوا اس عورت کے حوالے کیا تاکہ وہ بعد میں استعمال کر لے۔ پھر آپ ان سے تھوڑی دوری پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے اور وہاں سے چلے آئے۔ پھر فرمایا کہ میں وہاں پر اس لیے بیٹھا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ اب میں انہیں تھوڑی دیر ہنستے ہوئے اور کھیلتے ہوئے دیکھ لوں۔ دوستو، یہ تھے ہمارے حاکم جن کی قدموں میں ساری دنیا پڑی ہوتی تھی، لیکن انہیں اپنی رعایا کی، اپنی قوم کی ایسی فکر ہوتی تھی، جن کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت ان کے دل میں آخرت کا خوف رہتا تھا، اللہ کا خوف رہتا تھا۔ ہمیں ایسی ہستیوں کو اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ آج ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ ایک پیسے لے کر ناچنے والے اور ناچنے والیوں کو بناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرما اور صحابہ جیسی زندگی، صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسی اللہ کے رسول سے محبت ہمیں عطا فرما۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔